اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد مومنین۔ آج میں نے خطبات معصومین علیہ السلام ایڈیشن نمبر 3 سے خطبہ غدیر لیا ہے جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطبہ غدیر۔ الحمدللہ الذی علی فی توحدہ، حمد کامل اللہ کے لیے ہے جو اپنی وحدانیت میں بلند و برتر ہے۔ ودنا تفردہ، اور فرد و منفرد ہوتے ہوئے قریب ہے۔ وجل فی سلطانہ، وہ اپنی شان سلطانی میں جلالت کا مالک ہے۔ وعظم فی ارکانہ، اور اپنے اصول جہاں بانی میں اس کو عظمت حاصل ہے۔ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ، وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے جبکہ ہر شے اپنی اپنی جگہ ہے۔ وہ ساری خلقت پر غالب ہے، اپنی قدرت اور اپنی دلیل حجت ہے۔ مجیداً لم یزل، عزت و بزرگی والا ہمیشہ سے۔ محموداً لا یزال، لائق ستائش ذات ستودہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ باری المسموکات، تمام بلند چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ ودائع المدحوات، اور تمام بچھی ہوئی چیزوں کا بچھانے والا ہے۔ وجبار الارضین والسماوات، زمینوں اور آسمانوں پر غلبہ و تسلط رکھنے والا ہے۔ قدوس سبوح، وہ پاک و پاکیزہ لائق تسبیح ہے۔ رب الملائکۃ والروح، وہ رب ہے ملائکہ اور روح کا۔ متفضل علی جمیع من براہ، اپنی ساری مخلوق پر فضل و احسان کرنے والا۔ متطول علی من ادناہ، جن کو منزل قریب بخشنے ان پر زیادہ سے زیادہ جو دو بخشش کرنے والا ہے۔ یلحظ کل عین والعیون لا تراہ، ہر آنکھ اس کی نظر میں ہے مگر اور آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ کریم حلیم، کریم اور بردبار ہے۔ ذو انات، وہ ڈھیل دینے والا ہے۔ قد وسع کل شیء رحمتہ، اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے دائرۂ وسعت میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ومن علیہم بنعمتہ، اور وہ سب پر اپنی نعمت سے احسان کرتا ہے۔ لا یعجل بانتقامہ، وہ انتقام لینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ ولا یبادر الیہم بما استحقوا من عذابہ، اور عذاب کے مستحق لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ قد فہم السرائر،
وہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وعلم الضمائر، اور دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔ ولم یخف علیہ المکنونات، چھپی چیزیں اس پر مخفی نہیں۔ ولا اشتبہت علیہ الخفیات، اور خفیہ معاملات اس پر متشبہ نہیں، اس لیے آشکار ہے۔ لہ الاحاطۃ بکل شیء، ہر شے پر اس کا احاطہ ہے۔ والغلبۃ علی کل شیء، اور ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ والقوۃ فی کل شیء، اس کی قوت ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ والقدورۃ علی کل شیء، اس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے۔ لیس مثلھا شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ وہو منشئ الشیء حین لا شیء دائم قائم بالقسط، وہ ہر شے کا خالق و موجد ہے، جبکہ کسی شے کا وجود نہ تھا، وہ اپنے عدل کے ساتھ دائم و قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور عزت و حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جل ان تدرکہ الابصار، اس کی شان اس سے بالاتر ہے کہ بینائیاں اس کا ادراک کر سکیں۔ وہو یدرک الابصار، مگر وہ بینائیوں کا ادراک کرتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بین اور آگاہ ہے۔ لا یلحق احد وصفہ من معاینۃ، اس کی ذات وہ ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ کر کے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا۔ ولا یجد احد کیف ھو من سر وعلانیۃ، اور نہ یہ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے ظاہر و باطن میں، الا بما دل عز وجل علی نفسہ، سوائے ان حقائق کے جنہیں خود اس نے دلیل معرفت قرار دیا ہے۔ واشہد انہ اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے۔ الذی ملأ الدہر قدسہ، جس کی قدوسیت سے تمام عالم معمور ہیں۔ والذی یغشی العبد نورہ، اور اس کا نور ہدایت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ والذی ینفذ امرہ بلا مشاورۃ مشیر، وہ حکم نافذ کرتا ہے بغیر کسی مشیر کے مشورے کے۔ ولا معہ شریک فی تقدیر، امر تقدیر میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ولا توافت فی تدبیر، اس کی تدبیر میں توافت و اختلاف نہیں۔ صور ما عبد علی غیر مثال، اس نے اپنی مخلوق کی تصویر کشی کسی نمونے کے بغیر کی۔ وخلق ما خلق بلا معونۃ من احد، اس نے جس چیز کو خلق کیا بغیر کسی کی مدد سے خلق کیا۔ ولا تکلف، اور اس میں اسے نہ کوئی اہتمام کرنا پڑا۔ ولا احتیال، نہ کسی حیلت کے احتیاج ہوا۔ انشأھا فکانت، اس نے جس چیز کو خلق کیا وہ ہو گئی۔ وبرأھا فبانت، اور جس چیز کو پیدا کیا اس نے نمود حاصل کی۔ فہو الذی لا الہ الا ھو، وہی خدا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ المتقن الصنعۃ، وہ اپنی صنعت میں کامل ہے۔ الحسن الصنیعۃ، اور بہترین صانع ہے۔ العدل الذی لا یجور، ایسا عادل کہ اس کے ذات سے کبھی ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔ ولا اکرم الذی ترجع الیہ الامور، وہ ایسا بزرگی والا ہے کہ تمام امور کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ واشہد انہ الذی تواضع کل شیء لقدرتہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت کے آگے عاجز ہے۔ وَخَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ لِحَیبَتِهِ، اور ہر شے اس کی ہیبت کے سامنے سرنگو ہے۔ مالک الاملاک، وہ مملوک اشیاء کا حقیقی مالک ہے۔ مومنین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل اسلامک پیڈیا کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، الہی آمین۔